اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ کے صحابہ، ان کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ وہ سب پاک باز تھے اور سب جنتی شہزادے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کے لوگوں کی حالت بڑی بگڑ چکی تھی. اللہ تعالیٰ کو اہل عرب پر ترس آیا تو خالق کائنات نے سارے عرب کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا
تو اللہ تعالیٰ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیر بھلائی نظر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو نبوت کے لیے پسند کر لیا۔ اس کے بعد پھر عرب کے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو جن کے اندر خیر اور بھلائی نظر آئی ان کو پھر پیارے پیغمبر کے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ گویا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت وحی ہے، اسی طرح صحابہ کی صحابیت بھی وحی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جو بندہ صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کی پسند پر اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ صحابہ بھی انسان ہیں، معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذاتیں ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی انسان کی پوری زندگی میں ایک یا دو غلطیوں کی بنیاد پر اس کی پوری زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک بندے نے پوری زندگی میں بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو اب اس کو متقین اور صلحاء کی صف سے نکالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بڑا برا ہے، بہت گندا آدمی ہے، وہ کوئی ایک یا دو نیکیاں کر لے تو اس کی ایک نیکی کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر کی لسٹ سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو پوری زندگی پر ہوتا ہے، پوری زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے۔ کسی ایک عمل کی وجہ سے آپ نہ کسی کو اچھا کہہ سکتے نہ کسی کو برا کہہ سکتے۔ جن لوگوں کو غلطی لگی ان کو تاریخی روایات کی وجہ سے لگی کہ صحابہ پر یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جو امت اور نبوت کے درمیان تعلق اور واسطہ ہے۔ ہمارے پاس نبوت سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ قرآن سارے صحابہ کی زبان سے ہم تک پہنچا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شرعی جتنے مسائل ہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے۔ تو اس لیے صحابہ کی زندگیاں وہ عام زندگی نہیں بلکہ ان کی زندگی دین ہے، اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر بات کرنے کے لیے دلائل تاریخ سے نہیں لیے جائیں گے بلکہ دلائل قرآن اور حدیث سے لیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں دین ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے شریعت کا ایک حصہ ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جہاں نبی کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے وہاں ساتھ کیا ہے؟ خلفاء راشدین، پیغمبر کے ساتھی، آپ کے اولین مددگار، آپ کے انصاری، آپ کے خلفاء، ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے اسی طرح سنت ہے اور لزوم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان پر عمل کریں اور ان کے نقشہ قدم پر چلیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بات داخل کر لے کہ کسی بھی تاریخی روایت کی وجہ سے کسی صحابی پر جرح نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین کے لیے دلائل قرآن و حدیث سے ہوتے ہیں، تاریخ سے نہیں ہوتے۔ اچھا، ان کی ذات پر جرح کیسے کی جائے، بات کیسے کی جائے؟ وہ کتنی عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں اور اس کی زندگی بھی کتنی ہو، وَلَوْ عُمِرَ عُمَرُ نُوح، نوح علیہ السلام کی عمر اس کو مل جائے،
पैगंबर नूह की उम्र जितनी उम्र तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियां, नमाजें, रोजे, इबादत एक तरफ हो और महबूब पैगंबर के सहाबी का एक लम्हे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना या आपके साथ मैदान जिहाद में चलना, उस एक लम्हे का मुकाबला उम्र नूह पाने वाले की इबादत नहीं कर सकते। जो इतने मुमताज हैं, जो इतने अजीम हैं, उन पर बात करने के लिए दलाइल तारीख से ढूंढे जाते हैं जिसकी कोई सनद ही नहीं। दलाइल तारीख नहीं बल्कि सहाबा की फजीलत और अजमत के लिए दलील खालिक़े कायनात का कुरान है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। इनसे दलाइल देख के फैसला किया जाएगा। और अल्लाह इनको कितना प्रोटोकॉल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह अहले जन्नत को जमी नेमतें दे देंगे, बड़ी अजीम नेमतें मिलेंगी। सब्ज रंग के कालीन बिछे हुए हैं, रेशम के तकिए लगे हैं। इंसान जो ख्वाहिश करता है, अभी जुबान से बोलता नहीं कि वो फलदार टहनी झोंके इसके सामने आ जाती है, अपनी मर्जी के तोड़ ले, टहनी फिर वापस उधर ही चली जाएगी, फल उसी तरह वापस लग जाएगा। इसका दिल करता है मैं तीतर, बटेर, मुर्गाबी का शिकार दुनिया में करता था, आज मुझे जन्नत में मिले। ये अभी सोचेगा, सब कुछ बुना हुआ प्लेट में इसके सामने आ जाएगा, ये खा के हड्डियां रखेगा तो दोबारा से परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाएंगे। जन्नत की इतनी बड़ी नेमतें लेने के बाद खालिक़े कायनात अपने बंदों के सामने अहले जन्नत को मुखातिब करेंगे और फरमाएंगे, अहले जन्नत मुझे बताओ, मैंने तुम्हें जन्नत में जितनी नेमतें दी हैं, इन नेमतों के बाद किसी और चीज की गुंजाइश है? वो कहेंगे, या अल्लाह, जो हमने सोचा नहीं था, जो ख्याल नहीं किया था, हमारी मनशा और मर्जी से ज्यादा चीजें हमें मिल गई, हमें और नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फिर सोच लो। इनके सवाल पर खालिक़े कायनात फरमाएंगे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी नेमत देने लगा हूं जो जन्नत की सारी नेमतों से आला है। और वो मालिके कायनात अपना दीदार करवाएंगे और ऐलान करेंगे, अहले जन्नत, आज मैं रब तुम सब से राजी हूं, कभी नाराज नहीं हूं। जो नेमत तुझे और मुझे जाके जन्नत में मिलेगी, अल्लाह ताला ने ये नेमत पैगंबर के सहाबा को दुनिया में चलते फिरते दी और मालिके कायनात ने इनके लिए ऐलान किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मेरे महबूब पैगंबर, तेरे साथी, तेरे सहाबा, महबूब आपके शागिर्द ऐसे हैं, इनके अमाल ऐसे, इन लोगों की इबादत ऐसी, इनके महासन ऐसे। खालिक़े कायनात ने फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला इन सब से राजी, अल्लाह इन सब से खुश हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन? मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा। मालिके कायनात ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम सबसे आला हो, तुम सबसे अजीम हो। खालिक़े कायनात का कुरान सबसे पहले सहाबा को मुखातिब कर रहा है, फिर सारी दुनिया की इंसानों और मुसलमानों को। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन जमात हो, तुम अजीम इंसान हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक अपने कुरान में बेहतरीन कहते हैं, अल्लाह अपने कुरान में इन सबसे राजी होने का ऐलान करते हैं। कौन? मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा, मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, खालिक़े कायनात का कुरान। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، کائنات والے کی خوبیاں یہ ہیں آپس میں بڑے نرم ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، پیارے پیارے سجدے کرتے ہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے دن رات کو چلنے والے ہیں، ان کی اچھی خوبیاں، ان کے اچھے محاسن، ان کی پیاری علامتیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کائنات والوں پیغمبر کے صحابہ اتنے عظیم ہیں، ابھی یہ دنیا پہ آئے نہیں تھے، میں اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں ان کا ذکر کیا۔ دنیا والوں میرا آخری رسول آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کا ایک صحابی ابو بکر ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اس کی یہ خوبیاں، اس کی یہ علامتیں۔ اس پیغمبر کا ایک صحابی عمر ہوگا، وہ ایسی خوبیوں والا ہوگا، ایک عثمان ہوگا، وہ ایسی خوبیوں والا ہوگا، ایک علی المرتضیٰ ہوں گے، وہ ایسی خوبیوں والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات والوں غور کرنا، غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے او پیغمبر کے ساتھیوں پر اعتراض کرنے والوں، نبی کے صحابہ پر زبانیں دراز کرنے والوں، میرے پیغمبر کے ساتھیوں پر تان کرنے والوں، تمہیں کیا نظر آیا میرے پیغمبر کے ساتھیوں میں؟ مجھے تو اتنے پسند آئے، یہ ابھی دنیا پر آئے نہیں تھے، میں نے تورات میں بھی ذکر کیا، میں نے انجیل میں بھی ذکر کیا، میں نے پہلے نبیوں کو بتایا، میں نے پہلی امتوں کو بتایا، میں نے پہلی کتابوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کبیرہ، کون میرے پیغمبر کے صحابہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، کائنات والوں صحابہ تو وہ ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی پریشان نہیں کریں گے اور نبیوں کے ساتھی صحابہ کو بھی پریشان نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو ایسی ایسی باتیں، میں رب کہتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی بھی نبی کا ساتھی قیامت والے دن پریشان نہیں ہوگا۔ ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں، یہ نیکیوں میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ قیامت والے دن دنیا میں ہر بندہ ڈرتا ہے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ کے سامنے حساب کتاب کیسے دوں گا، مالک کے سامنے پیشی کیسی ہوگی۔ اور تم سب ڈرتے ہو، نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کو میں نے گارنٹی دے دی، تم زندگی اتنی پیاری گزار کے جا رہے ہو کہ قیامت والے دن تمہیں کسی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی محبت و مودت ہے ان کے ساتھ۔ آئے غور کریں ذرا اور اعتراض والوں کو دیکھیں کہ کس سینے سے اعتراض کر دیتے ہیں، کس زبان اور کس جگرے اور کس دل سے اعتراض کرتے ہیں ان ہستیوں پر، اور جن ہستیوں کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دیتے ہیں۔ ہر بندہ عمل کرتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ۔ کبھی کوئی بندہ کسی کے ساتھ بڑے تعلق والا ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام اس کا نہیں جناب، یہ کام میرا ہے، حالانکہ کیا اس نے ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کام میرا ہے۔ وہ کب اپنے ذمے وہ کام لیتا ہے؟ جب ان کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے، بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل نہیں بڑے عملوں کا ذکر کیا۔ آئیں ذرا غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان لی، میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کون کون جناب عثمان کا بدلہ لے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لیے میرے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرو۔
صحابہ کرام نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی یہ کون لوگ ہیں؟ عامی انسان نہیں، عامی انسان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر کی زبان خالق کائنات کا قرآن، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنے والے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب پیغمبر جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، یہ سب صحابہ نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر میں رب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ید اللہ کی فوق ایدیہم۔ ذرا غور کریں، نیچے میرے پیغمبر کا ہاتھ، اوپر ابو بکر عمر کا ہاتھ، عثمان و علی کا ہاتھ، طلحہ زبیر کا ہاتھ، سعد و سعید کا ہاتھ، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ، میرے پیغمبر کے یاروں کے ہاتھ، وفاداروں کے ہاتھ، محبت کرنے والوں کے ہاتھ۔ اللہ فرماتے ید اللہ کی فوق ایدیہم، نیچے میرے پیغمبر کا ہاتھ تھا، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ تھے، اوپر میں رب کا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے بتا دیا کائنات والو ایک طرف پیغمبر کا ہاتھ ہے، دوسری طرف اللہ کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ دنیا والو صحابہ کی زندگیوں کو رسول کا بھی سہارا ہے، میں رب کا بھی سہارا ہے۔ جو ان ہاتھوں کے بارے میں بات کرے گا اس کو رب کا ہاتھ یاد کرنا چاہیے، رسول کا ہاتھ یاد کرنا چاہیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا حقیقت میں انہوں نے میں رب کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں۔ پیارے پیغمبر صرف تیری بیعت نہیں، جو تیرے بیعت کر رہے تھے، تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، وہ تو میں رب کی بیعت کر رہے۔ عمل صحابہ کا ہے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ایک موقع، ایک جگہ، ایک مقام نہیں، بلکہ بڑی ایسی جگہ ہے۔ آئے چند ایک کا ذکر سنیں تاکہ جن سینوں کے اندر قدورت آتی ہے صحابہ کے بارے میں وہ تھوڑا سا خیال کر رہے ہیں۔ فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، اور تم اس کتاب کی بات کرتے ہو جس کتاب کا لکھنے والا بھی تمہیں نہیں ملتا، اور اس نے جس سے سنا، جہاں سے پڑھا، وہ سند بھی تمہیں نہیں ملتی۔ آؤ صحابہ کی زندگیاں دین ہے، اور دین کے لیے معیار قرآن و حدیث ہوتا ہے، تاریخی جھوٹی روایتوں کو سہارا اور نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ فرماتے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بیعت میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ کی، اوپر میں رب نے ہاتھ رکھ دیا۔ جو پیارے پیغمبر آپ کا ذہن ہے، جو تیرے صحابہ کا ذہن ہے، میں اوپر ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، خالق کائنات کے قرآن کا دوسرا مقام۔ صحابہ نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی، بڑی پیاری لڑائی کی، بڑی پیاری لڑائی کی، کافروں کے چھکے چھڑا دیے۔ دنیا والے کہتے تھے یہ چند مٹھی بھر کیا بن جائے گا، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس تیر ہے تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کوئی چھڑی پکڑ کے میدان میں لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کی محبتوں کو دیکھ کے، پیار کو دیکھ کے خالق کائنات نے 313 کو 1000 پر غلبہ دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے صحابہ فتح حاصل کر کے بیٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک کہتا ہے سب سے زیادہ کافر میں نے مارے، دوسرا کہتا نہیں میں نے مارے، تیسرا کہتا ہے میں نے تو ایسے مارا، چوتھا کہتا میں نے ایسے مارا، ایک کہتا میں نے ابھی تک چھڑی صرف اٹھائی تھی، میں جس کی طرف چھڑی کرتا تھا میری چھڑی لگتی بعد میں تھی، اس کی گردن پہلے زمین پر گر جاتی تھی۔
سارے اپنے اپنے تاثرات، اپنی اپنی محبت، اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا عمل بیان کر رہے۔ آسمان سے جبریل آئے، خالق کائنات نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے یہ جتنے بھی تم نے قتل کیے، اللہ فرماتے تم نے قتل نہیں کیے، اصل میں وہ میں نے سارے قتل کیے۔ لڑائی صحابہ نے کی، قتل صحابہ نے کی، اللہ کیا فرماتے میں نے قتل کیے۔ اوہ ہاتھ صحابہ کے تھے، طاقت میں رب کی تھی، تلواریں صحابہ کی تھی، زور میں رب کا تھا، نشانے صحابہ کے تھے، ضربے میں رب کی تھی، اور جن کے عمل کو اللہ محبت سے اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، غور کرے ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر میرے محبوب کے ساتھ گئے۔ ابو بکر ہجرت کی رات میرے محبوب کے ساتھ گئے۔ جناب عمر میرے پیغمبر کا مددگار، جناب ابو بکر میرے پیغمبر کے مددگار، جناب عثمان میرے پیغمبر کے مددگار، جناب علی میرے پیغمبر کے مددگار، حسنین کریمین میرے پیغمبر کے مددگار۔ اللہ فرماتے کائنات والو میرے پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ نے میرے رسول کی مدد کی، اصل میں انہوں نے میں رب کی مدد کی، میں رب کی مدد کی، میں اللہ کے مددگار۔ کون؟ میرے پیغمبر کے صحابہ، خالق کائنات کی زبان، رب رحمان کا قرآن، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو میں اپنے رسول کے لیے بھی کافی ہوں، اور جو میرے رسول کا ساتھ دیں گے ان صحابہ کے لیے بھی میں رب کافی ہوں۔ اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے، اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کی حفاظت کا اعلان ہے۔ اور جس طرح ہم کسی کو کہہ دیں، وقت کا بڑا آدمی کہہ دے بھائی اس کے لیے میں کافی ہوں، کسی اور کو ضرورت نہیں، اس کی طرف سے جواب میں دوں گا، اس کی طرف سے بات میں کروں گا، اس کی طرف سے لڑائی میں لوں گا، اگر اس کے ذمے کچھ ہے تو وہ ادا میں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں میں اپنے رسول کی طرف سے بھی کافی ہوں، اور جو میرے رسول کے صحابہ ہیں میں رب ان کی طرف سے بھی کافی ہوں۔ اسی لیے جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی، قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ وہ صحابہ کا نہیں میرا دشمن ہے۔ جس نے صحابہ کو غلط کہا، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اس نے مجھ پر اعتراض کیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مالک کائنات نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا جہاد کے لیے تیاری کرو، اسلحہ تیار کرو، قوت تیار کرو، کائنات والوں اپنی طاقت کے مطابق ایٹم تیار کرو۔ کس لیے؟ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اے صحابہ اللہ چاہتے ہیں اللہ اپنے دشمن اور تمہارے دشمن کو ختم کر دے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہی کہا صحابہ کا دشمن۔ ترہبون بہ عدو اللہ ہے اللہ کا دشمن، وعدوکم یہ جمع کی ضمیر ہے، صحابہ جو تمہارا دشمن ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ ان کے ساتھ حکم دیتے ہیں جہاد کرو، لڑائی کرو، ان کو ختم کرو، اور جتنی طاقت ہو سکتی ہے تیار کرو ان کے خلاف۔ کتنی عظیم ہستیاں ہیں صحابہ،
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے اعلان کیا، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے پیغمبر، جو آپ کو ساتھیوں کے مذاق کرتے ہیں نا، جو ان کو مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ، انہوں نے تو اصل میں اللہ کا مذاق اڑایا، ان کا مذاق نہیں اڑایا۔ وہ عظیم ہستیاں اور جن کو غلط کہے، جن کا مذاق اڑائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا نہیں، میرا مذاق ہے۔ بدبخت مشرکین نے باتیں کی، منافقین نے باتیں کی، کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ غریب غربا لوگ پیارے پیغمبر کے ساتھ آ گئے، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھنے والے، ان کو گھر بار کی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، اپنے معاملات کی پرواہ نہیں، معاذ اللہ یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے۔ ہم کیا ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے؟ ان ظالموں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہا، صحابہ کے بارے میں توہین ہمیں جملہ کہا، ایسی بات کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کی غیرت دیکھیں، آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل محبوب کو بتاؤ تم نے جواب نہیں دینا، کسی اور نے جواب نہیں دینا، اس لیے کہ صحابہ کو آپ کے قدموں میں رب نے کھڑا کیا ہے، ان کو آپ کے لیے سہارا میں رب نے بنایا ہے، اس لیے جو ان کو برا کہے گا میں رب کا اعلان سن لو، إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں، یہ سارے خود بے وقوف ہیں، یہ سارے خود برے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ جن کے بارے میں رب اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو ان کو غلط کہے اللہ ان کو غلط کہتے ہیں، جو ان کو مذاق کرے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے مذاق کیا ہے، ان کے عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ کی سرزمین پر دین اسلام کے لیے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو قربانی صحابہ نے دی ہے، تاریخ میں کسی نبی کے ساتھیوں نے ایسی قربانی نہیں۔ غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ہجوم میں آ گیا، دوبارہ سے پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا نا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 صحابہ نے یکے بعد دیگرے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، 11 صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح کبھی کوئی ایک ایسا موقع آیا کہ جب کافی سارے کافروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ اب کا گہراؤ کر لیا، آپ نے آواز دی اور فرمایا کون ہے جو میری حفاظت میں اپنی جان دے سکتا ہے؟ جان تو سارے ہی دینے کے لیے آئے تھے، لیکن محبوب کا یہ جملہ کہنا صحابہ کی محبت کو اور بڑھانے کی بات تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا تو زیاد بن سکن اس طرح اڑتے ہوئے آئے جس طرح کوئی جانور کسی چیز کو جھپٹنے کے لیے آتا ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور فوراً آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ زیاد کو تیر لگ رہے، کسی کی تلوار لگ رہی، کسی کی کیا چیز لگ رہی ہے، زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا ہوا
کبھی زیاد کو ادھر سے، زیاد بن سکن کو کبھی ادھر سے تیر لگتے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی، شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ میرے محبوب پوچھتے ہیں میرے صحابہ زیاد بن سکن کدھر ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے دور سے زیاد بن سکن کو دیکھا، زخموں سے چور پڑے ہیں، بڑے ہی وجود پر زخم آئے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، میرے محبوب نے ان کو بٹھایا، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ زیاد تو نے میری خاطر قربانی دی، بڑی قربانی دی۔ میرے محبوب فرماتے زیاد میں چاہتا ہوں تم مجھ سے مانگ لے، اپنی آخری کوئی آرزو بتا دے، اپنی آخری کوئی خواہش بتا دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو وہی لے دوں جس کی آپ تمنا اور خواہش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی باتیں کی تو جناب زیاد منہ سے کچھ نہیں بول رہے، بلکہ اپنے سر کو ہلاتے ہلاتے قریب کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنا سر رکھ دیا۔ جیسے ہی پاؤں پر اپنا سر رکھا، کبھی اپنے رخسار کو ادھر لگاتے محبوب کے قدموں میں، کبھی ادھر لگاتے، بس ایک کروٹ لی ہوگی، ادھر لی ہوگی کروٹ یا ادھر لی ہوگی کروٹ، ایک کروٹ کے اندر ہی ہچکی لی اور جناب زیاد کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں محبوب تو پوچھ رہے تھے زیاد مجھے بتاؤ نا آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ آپ کی اس تمنا کو پورا کر دے۔ مگر زیاد کی تمنا تو یہی تمنا تھی کہ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے، یہیں دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا۔ اللہ پاک نے سچے وعدے کر لیے، اہل ایمان اپنی جانیں دے دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ صحابہ نے یہ سودے کس طرح کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا، ایک صحابی نہیں، اللہ پاک کی قسم بیشتر ایسے صحابی ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی ایک ایک بات پر، آپ کے ایک ایک جملے پر، آپ کے ایک ایک اشارے پر جانوں کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر کھڑے ہیں، آپ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ ایک ساتھی ایسا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی اور کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے کہنے لگا محبوب جس عظیم جنت کا آپ نے ذکر کیا کیا مجھے بھی مل سکتی ہے؟ نیا آدمی تھا، فرمایا بھئی تجھے بھی مل جائے گی، کلمہ پڑھ اور جہاد کر، جنت مل جائے گی۔ اس نے وہ کھجوریں تھی، ایک حدیث میں آتا ہے انگور کا گچھا تھا، اس نے وہ کھانے والے پھل کو چھوڑ دیا، کہتا جب جنت ملے گی تو پھر جنت میں ہی جا کے کھائیں گے، وہ چھوڑ دیا، کلمہ پڑھا اور لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشیں اکٹھے کی، آپ اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہے تھے عملہ قلیلا واجرہ کثیرا، عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن جنت میں اجر بڑا عظیم پا گیا۔ حوروں کو میں نے دیکھا اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے، اس نے کلمہ پڑھا، نماز کیا موقع نہیں ملا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ جہاد کر کے اللہ کی جنت حاصل کر لی۔ اس نے اپنی دنیا کی نعمتیں بھی دیکھ لی اور اللہ کی آسمان نے جنت کی عظیم نعمتیں بھی، جو اتنے عظیم شہزادے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے بارے میں اپنے سینوں میں کجروی نہ لایا کرو۔ جس سینے کے اندر ان کے بارے میں برا خیال آئے گا،
اللہ کا فیصلہ ہے، اس سینے کو اپنے ہاتھوں سے مار مار کے تو پیٹے گا، اس سینے کی یہ سزا ہے کہ اس سینے میں پیغمبر کے صحابہ کا بغض، نبی کے ساتھیوں کا بغض ہے۔ اتنی میں نے آیات سنا دی کہ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتے ہیں، ان کی طرف اللہ اپنی نسبتیں کرتے ہیں، ان سے اللہ پیار اور محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، پیارے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کو کسی عامی بندے پر ترجیح دینا کہ فلاں بندہ جی صحابی سے افضل ہے، فلاں بندہ صحابی سے بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ بڑا ہی برا عمل ہے، یہ بڑا ہی گناہ کا کام۔ صحابہ کو برا نہیں، صرف اتنا کہنا کہ فلاں بندہ تو صحابی سے افضل ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ایک بندہ امام صاحب کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہ فلاں آدمی کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جس کو ہم جناب عمر کے خلیفہ ثانی کہتے ہیں، عمر ثانی ہے، بڑی عظیم اس نے خلافت کی، بڑے ہی نیک اور متقی بندے تھے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ امام احمد بن حنبل آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں جو کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، امیر معاویہ پیغمبر کے صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز اللہ کے ولی ہیں، نیک انسان ہے، مگر صحابی سے افضل جو کہتا ہے، میں تجھے نصیحت کہتا ہوں لا تجالسہ ولا تواکلہ ولا تشاربہ واذا مرض فلا تعودہ، اس بندے کے پاس بیٹھا نہ کر، اس سے کچھ کھایا نہ کر، اس سے کچھ پیا نہ کر، اگر بیمار ہو جائے مرتا ہے تو مر جائے، اس کی عیادت کے لیے نہ جانا، اس کا عقیدہ اتنا گندا ہے، اس سے بچ جاؤ جو پیغمبر کے صحابی پر ایک عامی بندے کو ترجیح دیتے۔ کہاں پر یہ ایمان تھا محدثین کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے بڑے بڑے عظیم بھائی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگڑا لگا دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں آ کے۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر امیر معاویہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سالے ہیں، ہماری ماں ام حبیبہ کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے یکتب الوحی، وحی کو لکھنے والے تھے امیر معاویہ، قرآن کے کاتب ہیں امیر معاویہ، روم کے فاتح ہیں امیر معاویہ، یہودیت کو شکست دینے والے ہیں امیر معاویہ، صوبائیت کو ناکو چنے چبانے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم شخصیتیں، عظیم شخصیتیں آئے صرف اس لیے کہ کسی صحابی کا تقابل نہیں کرنا دوسرے صحابی سے، وہ صحابی جون سا بھی ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص، کیونکہ امت اپنی زبان پر باتیں کرنے کے لیے، قصور کیا ہے جی کہ ان کا بیٹا یزید ہے، اور بھئی یزید کے عمل اپنے ساتھ ہے، یزید کی وجہ سے امیر معاویہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کنان مسلمان نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مسلمان نہیں تھا، اور کسی کا وزن کسی پر نہیں ڈالتے۔ امیر معاویہ سے بغض اس لیے رکھا جائے کہ یہ یزید کا باپ ہے، اللہ کی قسم یہ بات درست نہیں ہے۔ غزوہ حنین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، امیر معاویہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہرانہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا اور آپ نے آ کے عمرہ کیا، امیر معاویہ نے بھی ساتھ عمرہ کیا۔
صفا سے جب مروہ پر آخری چکر آپ نے لگایا، عمرہ مکمل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، تو وہ بال امیر معاویہ نے کاٹے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، امیر معاویہ نے وہ بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے گھر میں لے کے آ گئے۔ ان بالوں کے بارے میں وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں، میں فوت ہو جاؤں، مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن پہنایا جائے، تو میرے منہ میں اور میری ناک کے اندر روئی نہ رکھنا، بلکہ محبوب کے یہ بال رکھ دینا۔ یہ امیر معاویہ کی وصیت ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ عظیم شہزادہ ہے جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کبھی سوچتے نہیں۔ آؤ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ اگر انسانی نعت سن سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، اپنی زبان سے ان کی تعریفیں کرنا، دل و جان سے ان کو محبوب رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب پیغمبر کے صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت والے دن ان کا ساتھ جنت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔